اللہ کے فرشتہ نے سمجھا کہ پاک مریم گھبرا گئی. قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فرشتے نے تسلی دلائی. حضرت مریم سے فرمایا گھبرائیے نہیں، میں ظالم نہیں، بد کردار نہیں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں، اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. بیٹا یقین شد دو شد. ایک تو تم کہتے ہو میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور پھر کہتے ہو بیٹے کی خوشخبری. انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. بیٹا کہتے آج تک مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں، اور میں بد کردار نہیں ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، بیٹا کیسے؟ فرشتے نے فرمایا کذالک، اللہ نے کرم کرنا ہے، ہوا علیہ حین، اور اس کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیا کرتے ہیں تو لمبے چوڑے انتظام کی ضرورت نہیں ہوتی. کن فرماتے ہیں ہو جاتا ہے. کن فرمایا آسمان سج گیا، کن فرمایا زمین بچھ گئی، کن فرمایا سمندر موج زن ہو گئے، کن فرمایا دریا متلاطم ہو گئے، کن فرمایا ستارے چمکنے لگے، کن فرمایا سورج کرنوں کا سرمایہ لے کر آ گئے، کن فرمایا چاند چمکنے لگا، کن فرمایا صبح کو سویرا اور راتوں کو اندھیرا مل گیا، کن فرمایا فاجاء المخاض إلى جذع النخلة. بیٹے کے آثار محسوس کرتے ہوئے سیدہ مریم ذرا اور خلوت میں چلی گئی، آبادی سے دور نکل گئی، اور ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لے کے جا بیٹھی، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ماتھا پکڑ کے فرماتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. خدا بندہ، اے کاش کے آج سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، اے کاش کے مریم مر چکی ہوتی، میرا نام و نشان ہی باقی نہ رہا ہوتا. نکاح سے پہلے بچہ ہوگا، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، کس کس کا منہ بند کروں گی، کس کس کے آگے صفائیاں بیان کروں گی. فناداہا من تحتہا، حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مریم کو تسلی دیتے ہوئے بتا دیا آبادی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، بس تم یہیں بیٹھی رہو، اگر پیاس لگے قد جعل ربک تحتک سریا، تو تیرے قدموں میں پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، اور اگر بھوک لگے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو اسی سوکھی ہوئی کھجور کے
کو ہلا دیجیے گا، یہ سوکھی ہوئی کھجوریں نہیں گرائے گی، تازہ کھجوریں گرائے گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھائیے، پانی پیجیے، اور نومولود کی جبین سے حسن نبوت کی کرنیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر قوم میں سے کوئی فرد یہاں آ جائے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دیجئے گا کہ میں نے تو بولنا نہیں۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں روزہ دار ہوں، میں نے تو اللہ کی نظر مانی ہے۔ انی نذرت للرحمن، کس کی نظر مانی ہے؟ پشاور کے روشن ضمیروں، پشاور کے روشن ضمیروں، خدا کرے زندگی کے سفر میں کبھی بھول نہ جاؤ، یہاں بھی بتاؤ، حشر میں بھی خدا کے سامنے کہیں گے نظر کس کا حق ہے؟ بعض حقوق ہیں نا اس کے خاص، بعض حقوق ہیں جو اسی کے لیے خاص ہیں، ان میں اگر کسی دوسرے کو شریک کیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔